والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف، اور کہا بادشاہ نے کہ بے شک میں نے دیکھی 7 گائیں موٹی تازی کھا رہی ہیں جن کو کمزور سی 7 گائیں، و7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور میں نے دیکھی 7 بالیاں سرسبز ہری بھری اور دوسری 7 خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے سردارو مجھے بتلاؤ میرے خواب کی تعبیر اگر تم ہو خواب کی تعبیر دینے والے۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، خواب ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم نہیں ہیں تعبیر بتانے والے یا جاننے والے اس طرح کے خوابوں کی۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور کہا اس نے جو بچ گیا تھا ان دونوں قیدیوں میں سے اور اسے یاد آیا ایک بڑے عرصے کے بعد کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی تعبیر کی، پس تم مجھے بھیجو جیل کی طرف۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور کہا اس قیدی نے کہ اے یوسف میرے سچے دوست مجھے بتلاؤ 7 موٹی گایوں کے بارے میں جن کو کھا رہی ہیں 7 خشک گائیں، اور 7 سرسبز خوشوں کے بارے میں اور دوسرے 7 خشک خوشے۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف اور وہ بھی جانیں اس کی تعبیر۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، تو کہا حضرت یوسف نے کہ تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال جم کر۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پھر جو تم کاٹو تو چھوڑ دو اس سبزے کو اسی کے خوشے میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا بقدر تمہارے کھانے کے جو تم کھاؤ وہ نکالو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت ترین سال، یاکلن ما قدمتم لہن، جو کھا جائیں گے جو تم نے محفوظ کیا تھا ان کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا جو تم بیجوں کے لیے چھوڑو۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر آئے گا اس کے بعد ایک ایسا سال جس میں خوب برسات ہوگی لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور اس میں خوب تم جو ہے نا نچوڑو گے۔ وقال الملک اتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس اس شخص کو۔ فلما جاءہ الرسول، اور جب آیا اس کے پاس رسول یعنی قاصد، قال کہا ارجع الی ربک، کہ لوٹا اپنے رب کی طرف، یعنی لوٹ جا اپنے بادشاہ کے پاس۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور پوچھ ان سے کہ کیا حال تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان کا معاملہ کیا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا مولا میرا رب ان کے مکر کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ النبی الکریم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 آیت نمبر 43 سے 50 تک آپ نے سماعت کی۔ ترجمے کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ واقعہ چل رہا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یہود نے پوچھا تھا کہ آل یعقوب مصر فلسطین سے کس طرح منتقل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے لیے پوری سورہ یوسف اتاری۔ اس میں تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بچپن سے لے کر اور مصر کے منتقل ہونے کے بعد تک کا ذکر کیا ہے۔ کئی مراحل آپ نے پہلے درس میں سماعت کیے ہیں، آج مختصراً صرف یہ جو آج ہم نے پڑھا اس کو سماعت فرما لیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے باوجود بادشاہ وقت نے مصلحت اس کے اندر سمجھی کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ جیل میں تھے، 2 ساتھی اور بھی قیدی بن کر آئے، خواب دیکھا، یوسف سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی کہ تم میں سے ایک بچ جائے گا اور ایک بادشاہ کو زہر دینے کی پاداش میں سولی پہ لٹکا جائے گا۔ چنانچہ جس سے حضرت یوسف کو یہ اعتماد تھا کہ یہ رہائی پائے گا، اس کو کہا کہ جب تم باہر جاؤ تو میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے سامنے کرنا
کہ بے گناہ جو ہے نا میں جیل میں ہوں، لیکن یہ شخص باہر آنے کے بعد بھول گیا، اور 1-2 دن نہیں تقریباً 7 سال کا عرصہ بیت گیا۔ 7 سال تک حضرت یوسف ناکردہ گناہ کی سزا جیل میں کاٹ رہے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر پولیس لگ گئی یا کسی کو پولیس جیل میں لے گئی تو وہ کچھ ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا لیکن جیل میں چلے گئے اور 7 سال تک جیل میں ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی جو ہے یعنی آزمایا بھی جاتا ہے کہ آدمی نے گناہ کچھ نہیں کیا ہوتا اور اس کو سزا مل جاتی ہے، یہ آخرت کے درجات کے بلند ہونے کا سبب ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں اس ذریعے کے بغیر ویسے آخرت کے درجات نصیب فرما دے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہے یا اللہ صبر عطا فرما، محبوب نے فرمایا صبر نہ مانگو، عافیت مانگو، کیونکہ صبر تو اس وقت ملے گا جب کوئی مصیبت ہے، تو تم صبر کی دعا کر کے گویا کہ اپنے لیے مصیبت کی دعائیں کر رہے ہو، تو فرمایا عافیت مانگو۔ بہرحال ہمیں اللہ سے عافیت ہی مانگنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت والی اور آسانی والی، انعامات والی، چین و سکون والی لمبی زندگیاں، اعمال والی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ اب 7 سال کے بعد جو بادشاہ وقت تھا جس کا نام ریان بن اسید تھا، ریان اس بادشاہ کا نام تھا، غیر مسلم بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اب رہائی کے اسباب بنا رہے ہیں حضرت یوسف کے۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں، فربا گائیں، صحت مند گائیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں 7 گائیں ایسی ہیں جو کمزور سی دبلی پتلی سی ہیں، اور وہ کمزور سی دبلی پتلی گایوں نے ان 7 موٹی گایوں پر، فربا صحت مند گایوں پر حملہ کیا اور 7 کی 7 گایوں کو کھا گئی۔ وہ 7 کمزور گائیں 7 صحت مند گایوں کو کھا گئی۔ اسی طرح بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، یعنی شاخیں ہیں ہری بھری، اور 7 شاخیں ہیں جو خشک ہیں۔ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ تو اس نے یہ خواب دیکھا بادشاہ وقت نے، ریان نے۔ اس کے بعد دوسرے دن صبح ہوئی، دربار میں آیا تو اپنے درباریوں کو کہا کہ بھائی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ یہ موٹی تازہ گائیں، فربا گائیں، صحت مند گائیں کمزور گائیں کھا رہی ہیں ان کو، حالانکہ ہونا تو چاہیے کمزور گایوں کو صحت مند گائیں مات دے دیتی۔ اسی طرح ہری بھری شاخوں کو کمزور شاخوں نے نقصان پہنچایا، کھا گئیں، تو اس کی تعبیر دو۔ تو اب وہ جو وہاں کے وزیر تھے انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی خیالات ہیں، دن بھر آپ نے کچھ سوچا ہوگا، رات کو نظر آ گیا، اضغاث و احلام، یہ تو پراگندہ ایک خیالات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام وما نحن بتاویل هذه الاحلام بعالمین، یعنی ہم وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم ان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، تو بیکار سے خواب ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ پاک نے تو اسباب بنانے تھے یوسف کے رہائی کے، تو تعبیر دینے والے سارے کے سارے اس تعبیر سے عاجز آ گئے۔ سب نے کہا کہ بھئی یہ کوئی خاص خواب نہیں ہے، تو خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو اب وہی آدمی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گیا تھا اور حضرت یوسف نے کہا تھا کہ تو رہا ہو تو بادشاہ کو میرا بارے میں یاد دلانا، وَذَّكَرَ مِن بَعْدِ أُمَّةٍ، اب ایک لمبے عرصے کے بعد اس کو اس کو ذہن میں آیا، ارے یوسف تو جیل میں ہو، تو وہ تعبیر تو بہت اچھی دیتا ہے، لیکن ارے وہ تو جیل میں ہے اور میں نے تو اس کے بارے میں تذکرہ بھی نہیں کیا بادشاہ وقت کو۔ اب وہ آیا کہ بادشاہ سلامت اس کی تعبیر میں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ نے جیل بھیجنا ہوگا۔ جیل میں کیوں؟ کہ جیل میں ایک شخص ہے جس کا نام یوسف ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا نیک ہے، اور خواب کی تعبیر بہت اچھی دیتا ہے۔ میں جب جیل میں تھا تو میں نے بھی خواب دیکھا تھا، مجھے اس نے تعبیر دی تھی کہ تم رہا ہوگے، تو میں رہا ہو گیا۔ آپ مجھے جیل بھیجیں، انتظام کریں، مجھے اجازت ہو کہ میں جیل تک جاؤں۔ ایسی بات ہے ہر آدمی جیل میں نہیں جا سکتا، اب یہاں سینٹرل جیل ہے، ہم آپ سارے تو نہیں جا سکتے، اپنے پیارے بھی کسی کے ہوتے ہیں تو وہ پابند ہوتے ہیں اوقات میں ملنے کے، لیکن بادشاہ کو تو اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی، بادشاہ تھا، اس نے بولا ٹھیک ہے انتظام کیا جائے اور اس کو جیل جانے دیا جائے۔ اب یہ شخص جو تھا یہ جیل میں آیا، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف میرے سچے دوست۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو پتا ہے کہ آگے سے سوال ہو سکتا ہے، یار 7 سال بڑی دیر کر دی یار تم نے، تو اس نے پہلے سے کہا یوسف میرے سچے دوست، یعنی پہلے سے ایسا محبت والا انداز لیا کہ آگے والا کوئی ریئیکشن ہی نہ دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی سلام کو عام کرو، سلام چیز ایسی ہے کہ آگے والا مجبور ہو جاتا ہے نرمی کرنے پر،
مجھے کتنے ساتھی کہتے ہیں کہ جی فلاں پولیس نے روک لیا، اس نے روک لیا، اس نے روک لیا ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے. الحمدللہ 15-16 سال سے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. 2-4 دفعہ روکا تو گاڑی بند کرنے سے پہلے سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیسہ نرم ہوتا ہے، کہتا ہے جاؤ ملا. آپ پھنس گئے تھے؟ اچھا. ہم تو الحمدللہ سلام کی برکت سے نکل جاتے ہیں. ایک دفعہ رات تک میں 1-1:30 بجے میں ارمان آ رہے تھے نئی کراچی سے نکاح پڑھا کے، تو حیدری کے پاس جو نا رینجرز نے روک لیا، اوہ اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ. ارمان نے اندر کیا، جیسے روکا میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے ملا ہو کیا؟ ہاں. کیا چل جاؤ. ایک دفعہ پولیس والے نے سے روکا، الحمدللہ سلام کے نمبر ملا جاؤ. تو الحمدللہ سلام کی برکات ہیں. کبھی کبھی اللہ آزما لیتا ہے ہونا، سلام کے برکات ہیں. سلام سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. سلام کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے. آج ہم لوگوں نے سلام کو چھوڑ دیا، اس لیے محبتوں میں بھی کمی آ گئی. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں نا. تو بریانی میں سب کچھ اچھا ڈال دیا، نمک صحیح نہیں تھا، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. نمک ومک صحیح تھا، مرچ حد سے زیادہ ڈال دی پھر بھی ذائقہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ہر چیز اپنی جگہ بڑی اہم ہے. ہمارے دلوں کی رنجشوں میں ایک سبب نمازیوں میں فاصلے کا ہونا بھی ہے. کتنی دفعہ اعلان کیا کہ بھی درمیان میں فاصلے نہ ہو، پھر بھی اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کوئی نہ کوئی دور کھڑا ہوتا ہے. سمجھنے بات نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے یہ جو نماز کی صفوں میں فاصلہ ہوتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں فاصلہ پیدا فرماتا ہے. سمجھا نہیں رہی ہے. اس لیے ایک تو نماز میں جب آئیں تو صفوں میں مل جائیں. اسی لیے کہا گیا ہے اہل ایمان کو کہ جب مسجد میں آؤ تو خوب صحیح سے مسواک کر کے آؤ. مسواک والی نماز کا ثواب بھی بڑھا دیا گیا تاکہ قریب آنے کی وجہ سے کسی کو منہ کی بو نہ آئے. سمجھ رہی بات نہیں آ رہی. خوشبو لگا کے رہو تاکہ گرمی وغیرہ کے پسینے وغیرہ کی بو بھی کسی مسلمان کو نہ آئے. کتنی احتیاط کروائی گئی ہے. اور ثواب کتنا ہے کہ جی اگر تم مل کے کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کیا کرے گا؟ ملاپ پیدا کرے گا، جوڑ پیدا کرے گا. اللہ ہمیں ملنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں اس کا یہ مطلب ہی نہیں امام صاحب کے ساتھ آگے مل جاؤ، سمجھ پیچھے ہی ملنا مختلف ہوگا آپس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ سلام کو عام کرو. سلام ویسے تو سنت عمل یہ کہ چھوٹا بڑے کو کرے، آنے والا بیٹھنے والوں کو کرے، مہمان میزبان کو کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. آپ ہمیشہ سلام میں کیا کرتے تھے؟ پہل. صحابہ فرماتے ہم نبی سے سلام میں بڑھنے کی کوشش کے باوجود بڑھ نہیں پاتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پہلے سلام کر دیا کرتے. جب محبوب پیغمبر بڑھ کے سلام کر سکتے ہیں تو ہم میں کیوں انا ہوتی ہے بھائی؟ ہم کس چیز کی کھیت کی مولی ہیں؟ اس لیے سلام عام کریں. کم از کم گھر میں جائیں اور گھر سے نکلیں تو سلام کر کے جائیں، گھر سے کر کے آئیں. زور سے سلام کرنے کی عادت ڈالیں. ہو سکے تو ایسا سلام کریں کہ گھر کے اندر 4 کمرے، چاروں کمروں میں کونے میں بھی کوئی بیٹھا ہو تو اس پر کیا جائے؟ آواز جائے. اگر گھر میں 10 دفعہ گھسے تو 10 دفعہ سلام کریں. 10 دفعہ آ کے اندر جا سکتے ہیں، شرم نہیں ہے، تو 10 دفعہ سلام کرنے میں شرم کیوں ہے؟ اور رزق کی تنگی دور ہوتی ہے گھر میں سلام کرنے سے، سورہ اخلاص پڑھنے سے. سورہ اخلاص بھی پڑھا کریں. بہرحال تو نرم الفاظ بات چلی تھی یہاں سے کہ نرم الفاظ دوسرے کے دل کو کیا کرتے ہیں؟ متاثر کرتے ہیں. اس نے کہا یوسف ایوہ الصدیق، اے یوسف سچے دوست، پیارے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، ذرا ہمیں ایک مسئلے کا حل بتائیے. بادشاہ وقت نے ریان صاحب نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کوئی نہیں دے پا رہا. آپ نے تعبیر پہلے بھی دی تھی، آپ تو بڑے سچے آدمی ہیں، یقیناً آپ کی تعبیر میں جو ہے نا اثر ہوگا. آپ تعبیر دیجئے. تعبیر یہ دیجئے کہ بادشاہ نے 7 گائیں دیکھیں، کمزور 7 گائیں دوسری ان کو کھا رہی ہیں. 7 ہری بھرے خوشے شاخیں بالیاں دیکھیں اور 7 کمزور شاخیں خوشے بالیاں جو بھی معنی کریں وہ اس کو کھا رہے ہیں. تو آپ تعبیر دیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بات سنو، آئندہ آنے والے 7 سال تمہارے اوپر خوب جو ہے نا کھیتی باڑی کے حوالے سے موضوع ہوں گے. 7 سال تک تم جج کر رچ کر بس کر طاقت سے قوت سے جم کر خوب کیا کرو گے؟ کھیتی باڑی. لیکن اگر تم ان 7 کے 7 کو ایک ساتھ کھا جاؤ اور اعتدال نہ رکھو، میانہ روی اختیار نہ کرو، پھر نقصان ہوگا. تم ایک کام کرنا کہ یہ جو 7 سال ہے نا، ان 7 سال میں خوب کھیتی باڑی کرنا اور جو آپ فصل کاٹو گے
ان فصلوں کو ان کے خوشوں سے باہر نہ نکالنا. جیسے مٹر ہے اس کو اپنے خوشے میں رہے، گندم میں اپنے خوشے میں رہے. سمجھا؟ خوشہ سمجھ گئے نا؟ خوشہ کہ اس غلاف سے باہر نہ نکالنا دانوں کو، کیونکہ دانے جب باہر آئیں گے تو جلدی خراب ہو جاتے ہیں. خوشے کے اندر رہیں گے تو دیر تک کیا رہیں گے؟ وہ برقرار رہیں گے، مفید رہیں گے. تو کہا کہ تم جتنی کھیتی کاٹو 7 سال تک جم کے کھیتی باڑی کرو گے، ان کو اپنے خوشوں سے باہر نہ نکالنا، بس وہ نکالنا جو تمہاری ضرورت کا ہے، باقی خوشوں میں ڈال کے ان کو سیف کرتے رہنا. پھر اس کے بعد ایسا ہوگا کہ یعنی 7 سال کے بعد 7 سال مزید 7 سال ایسے آئیں گے جس میں آسمان سے بارش نہیں ہوگی، زمین کا پانی خشک ہو جائے گا. سمجھ بات ہے؟ کھیتی باڑی کے لیے تو پانی چاہیے، تو تم کھیتی باڑی نہیں کر سکو گے. اگر ان 7 سالوں کو تم نے اس طرح محفوظ کیا ہوگا تو اگلے 7 سال تک وہ جو 7 سال میں تم نے کاٹا ہے وہ تمہیں کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. اور پھر 7 سال کے بعد یعنی 14 سال کے بعد ایک سال آئے گا یغاث الناس فیہ، جس میں خوب کیا ہوگی؟ بارش ہوگی، اور زبردست قسم کی بارش ہوگی. یغاث الناس وفی یعصرون، یعنی لوگوں کے اوپر برسات ہوگی، اس میں خوب جنا کھیتی باڑی جج کے کرنا. تو اس نے خواب کی تعبیر سنی، بولا واقعی یہ تعبیر تو معقول معلوم ہو رہی ہے. اس نے آ کے بادشاہ وقت کی تعبیر بتائی. اب اس سے پہلے یہ سنیں کہ اسی قیدی نے، اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ خواب دیکھا تھا دوسرے قیدی کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی. حضرت یوسف نے پہلے توحید کی بات بتلائی، پہلے وحدانیت کی طرف بلایا، پھر خواب کی تعبیر بتلائی. اور یہاں پہ جب اس نے خواب دیکھا، یوسف نے اپنے بارے میں بھی نہیں کہا کہ 7 سال سے میں یہاں سڑ رہا ہوں، یار تو نے کیوں نہیں تذکرہ کیا بادشاہ کو. یوسف علیہ السلام نے کچھ اور بات بھی نہیں کی، فوراً تعبیر بتلائی. علماء نے لکھا، اس کی وجہ بتلائی کہ وہاں پر جو پہلے تعبیر سے پہلے توحید کی دعوت دی تھی اس میں بھی ان کا فائدہ تھا. بھئی وہ تو ویسے ہی جیل میں ہے، تعبیر فوراً ملنے کے بعد بھی رہائی تو نہیں تھی، لیکن دین کی بات منتقل، اس وقت وہ طلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دین کی بات اس وقت اثر انداز ہونی تھی ان کے اوپر، اس لیے پہلے دین اور توحید کی دعوت ان کو دی، بعد میں خواب کی تعبیر بتلائی. اور یہاں پہ چونکہ پوری امت کا مسئلہ تھا، بادشاہ وقت کا مسئلہ نہیں تھا صرف، بلکہ کیا تھا؟ پوری امت کا مسئلہ تھا کہ اگر اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے، اور اگر 7 سالوں تک جج کے نکال بھی رہے ہیں، جج کے کھا بھی رہے ہیں، لوٹا بھی رہے ہیں، فضول خرچیاں بھی کر رہے ہیں، تو پھر آگے 7 سال امت کے لیے بڑا مسئلہ تھا. اور نبی امت پر شفیق ہوتا ہے، اس لیے نبی نے اپنا کوئی تذکرہ نہیں کیا، ڈائریکٹ خواب کی تعبیر بتائی تاکہ ابھی سے اس کے بارے میں کیا بنائے جائیں؟ منصوبے بنائے جائیں. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور وہ آیا اور اس وقت اس نے وزیر نے آ کر بادشاہ کو، بلکہ وہ باورچی تھا بادشاہ کا، اس نے آ کے تعبیر بتائی. تو بادشاہ کو بھی یہ تعبیر کیا ہوئی؟ سمجھ میں آئی. لیکن اس نے ایک دم سوچا یار اتنا اچھا آدمی یہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ کس جرم میں جیل میں بھائی ہے؟ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ تو اب بادشاہ نے پوچھا، بلکہ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اسی وزیر کو، اسی باورچی کو کہا کہ تم جاؤ اور یوسف کو نکال کے باہر لاؤ، اس قیدی کو لے کر آؤ. آرڈر جاری کر دیے. اب جب یہ وہاں پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم واپس اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ بادشاہ وقت وہ واقعے کی تحقیق نہ کر لے کہ جس واقعے میں کچھ عورتوں نے اپنی انگلیاں کیا کی تھیں؟ کاٹی تھیں. جا کے پوچھو، بادشاہ کو کہو کہ معلوم کرو کہ یہ عورتوں کا مسئلہ کیا ہے. اب مسئلہ عورتوں کا نہیں تھا، مسئلہ تو کس کا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا خود کا تھا نا، زلیخا کے ساتھ. لیکن وہ عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کی تاکہ عورتوں کے ذریعے ہی مسئلے کی کیا ہو؟ وضاحت ہو. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا بادشاہ وقت ویٹو پاور استعمال کرے اور کہ جی میں نے آپ کی سزا معاف کی، آپ آ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسے تو پھر لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک رہوں گا، لوگ بنیں گے بادشاہ کی تعبیر بتلائی تھی اس لیے کیا کر دیا گیا؟ باہر آ گیا. انگلی اٹھانے والے پھر بھی انگلی اٹھائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے صفائی ہو جائے. اس لیے جو منصب والے حضرات ہوتے ہیں، میں نے شروع میں بھی یہ بات بتلائی تھی، جو منصب والے حضرات ہوتے ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے الزام کی صفائی کریں.
سمجھ رہے بتائیں، کیونکہ ان کا تو ایک منصب ہے نا، جس منصب پہ وہ ہیں پھر لوگ اس منصب پہ اعتماد ہی نہیں کریں گے. جب آدمی، اب مثال کے طور پر ایس ایچ او ہمارے علاقے میں آ رہا ہے اور اس پہ اعتماد نہ ہو کہ چور نہیں ہے اور یہ ہو کہ یہ خود چور ہے، تو کہاں سے لوگ اس ایس ایچ او پہ اعتماد کریں گے؟ جیسا آج کل وزیر اعظم پہ وہ لوگ اعتماد ہی نہیں کر رہے کہ یہ چور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو منصب والا آدمی، اس کے اوپر لگنے والے الزام جو اس کے اس منصب کو نقصان پہنچائے، جو اس کے اس منصب کو کیا پہنچائیں، اس کی صفائی دینی چاہیے. اس کی کیا دینی چاہیے؟ صفائی دینی. ہر جگہ خاموش نہیں رہنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے میری صفائی ہو. اور وہ صفائی کیسے ہو؟ وہ عورتوں سے پوچھو مسئلہ کیا ہے. تو اب انہوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام پھر بتایا. آ گیا تھا، تعبیر بتائی، پھر گیا. یوسف نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے بادشاہ کو یہ صفائی پیش کرے، عورتوں سے پوچھے مسئلہ کیا ہے. اب بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، وہ واقعہ ہم آگے پڑھیں گے. بہرحال یہاں پہ اتنی سی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف بڑا صبر والا تھا. یوسف بڑا صبر والا. اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو فوراً باہر آ جاتا. اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پیغمبر تو صابروں کے بھی امام ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 4 نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے یا نہیں ہے میرے دوست؟ ہم کہتے ہیں بس ہماری تو جنت ٹھیکیدار تھے، پوری جنت جو ہے نا مولوی دنان کے پاس ہے. بس ایسا نہیں ہے میرے دوستو. اپنے اعمال پر اللہ توفیق دے دے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن دوسروں کو حقیر نہ سمجھو. کچھ نہیں بتا، زندگی کے بہت سے سانس باقی ہیں، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور ہمیں کسی گناہ میں لگا دے. اس لیے کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو اس گناہ سے بچانے کی کوششیں تو ہوں، اس کو اس گناہ سے باہر لانے کے لیے منصوبے تو ہوں، لیکن اس کو حقیر نہ سمجھو. اللہ ہمیں یہ صفت نصیب فرما دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر یہ صفت تھی، حالانکہ وہ حق بیان کرنے میں بہت مضبوط تھے. ہم تو کمپرومائز کر لیتے نا حالات سے، صحابہ حالات سے کمپرومائز، لیکن ان کی نیتیں کیا ہوتی تھی؟ یہ ہوتی تھی کہ سامنے والا اچھا آدمی ہے، وہ اس کی حقارت دل میں نہیں رکھتے تھے، برائی کو برائی جانتے تھے. آج ہمیں بھی اللہ برائی کو برائی کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سمجھ رہی بات نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تو جمعے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جمعہ عام نماز نہیں پڑھتے، جمعے کا کیا فائدہ؟ غلط جملے ہیں بھائی. عام نماز نہیں پڑھتے، جمعے کا کیا فائدہ؟ ابھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں بات چلی، ابھی بیان تھا ایک جگہ، تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب سے بیٹھ کے کھانے پہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی پروگرام تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے. میں نے کہا کہ دن کا پروگرام جلدی ختم ہو یہ اچھا ہوتا ہے، رات کا پروگرام دیر سے ختم ہو یہ اچھا ہوتا ہے. کیا نہیں مولوی صاحب، رات کے پروگرام بھی جلدی. میں نے کہا دیکھو بات سنو، کراچی کے اندر عموماً عام رواج ہے 12-1 بجے سونے کا. آپ 10 بجے بھی پروگرام اپنا سمیٹیں گے تو یہ بعد جا کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ابھی بھی کیا کریں گے؟ جاگیں گے نا. تو میں نے کہا کتنا اچھا ہوگا کہ وہ 3 گھنٹے اور ہم مسجد میں بٹھا کر کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ ان کا نکلے گا تو اس اعمال نامے کے اندر 3 گھنٹے کے گناہ نہیں ہوں گے. ہے یا نہیں ہے میرا دوست؟ ہاں ایک تو یہ کہ ماحول ہے جلدی سونے کا، پھر تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عشاء سے پہلے پہلے آدمی اپنے معاملات کو کیا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ضرورت کے عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا، بغیر ضرورت کے عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا. لیکن اب ہمارے ماحول اللہ معاف فرمائے، اس لیے میں یہ جملے بھی نہیں کہتا کہ اگر جناب عالی فجر کی نماز نہیں پڑھی تو رات بھر تمہارا بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جملہ بھی نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ فجر ویسے ہی نہیں پڑھتے. نہیں سمجھے رہے بات؟ جو لوگ فجر پڑھتے ہیں اور رات کے پروگرام کی وجہ سے ان کی فجر کیا ہو رہی ہے؟ متاثر ہو رہی ہے، اور پھر فجر میں نہیں آ رہے، تب بیکار ہے. ایک آدمی فجر ویسے ہی نہیں پڑھ رہا تو وہی بات ہوگی اعمال نامے کے اندر 4 گھنٹے کے گناہ تو نہیں ہوں گے نا یار. اس لیے دل شکنی نہیں کیا کریں، کسی کی دل شکنی، حوصلہ افزائی ہو. ارے ماشاءاللہ آپ 4 گھنٹے تک جاگ رہے تھے، کتنا ہی اچھا ہوتا، 2 گھنٹے اور جاگ کے فجر پڑھ کے ہی سو جاتے ہیں. تو دیکھو کتنا وزن آ جائے گا بات کے اندر. میں نے ایک مولوی صاحب کو سنا، ٹیلی ویژن میں تھے، وہ کلپ آیا تھا. انہوں نے کہا کہ میزبان نے مہمان کو، 2 مہمان آئے، ان کو چائے پیش کی آدھا کپ. ایک مہمان نے کہا کہ آدھا کپ خالی ہے، ایک مہمان نے کہا آدھا کپ، اور دوسرے مہمان نے کہا ماشاءاللہ آدھا بھرا ہوا ہے. اب دونوں کی بات کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا.
آدھا خالی ہے، دوسرے کا آدھا، لیکن آدھا خالی ہے کا جملہ میزبان کے لیے تھوڑا سا کمزور جملہ ہے، اس کی جو دل آزاری ہے، اور آدھا بھرا ہوا ہے میزبان کی کیا ہے؟ حوصلہ افزائی۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم حوصلہ افزائی کریں۔ میں بازاروں میں جاتا ہوں نا، بس اوقات یا کوئی ایسے مجھے بول دیتا ہے یار داڑھی والے ایسے، لیکن ابھی داڑھی نے کیا کیا ہے؟ کم از کم کل قیامت کے دن اگر یہ کھڑا ہوگا تو اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا، مان لیا، دھوکہ دینے کا گناہ ملے گا، مان لیا، لیکن داڑھی رکھنے کا ثواب تو ملے گا نا اس کو۔ تو یہ کہتے ہیں اس سے تو اچھا ہے کہ داڑھی والا نہ ہو، یہ کہاں سے جملہ آ گیا بھائی؟ اس لیے اپنے ہمارے جو آج کل کے الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ بھی لوگوں کو دین سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اور آپ نے ماشاءاللہ 4 گھنٹے دعوت دی، اپنی مان رہا تو چلو تھوڑا سا کڑک ٹیکا لگا دو، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ایک نا 4 گھنٹے تک سمجھا رہے، نہیں آ رہا جایا بھاڑ میں جا، پھر تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے، ہم سمجھاتے بالکل بھی نہیں ہے اور تنقید ہم فوراً کرنے لگ جائیں۔ اس لیے اچھے جملے بولنے ہیں، بھائی ماشاءاللہ ایک ٹائم کی نماز پڑھ لی آج تو آپ نے، ابھی دوسری بھی نماز پڑھنا، بھائی ماشاءاللہ آج تو آپ نے 4 نمازیں پڑھی، فجر کی بھی کوشش کرو یار، جمعہ پڑھتے ہو کوشش کرو کہ پورے ہفتے کی کیا ہوں؟ نمازیں ہوں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک نماز کا چھوڑنا بھی بہت سخت سزا ہے، وہ کبھی کبھی آدمی سنا ہے، ورنہ فضائل سنا ہے، وہی سنا۔ میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے جو ہے نا داڑھی 1 مٹھی سے کم کی، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے داڑھی رکھنے کا۔ یہ اگرچہ بات ہے کہ 1 مٹھی سے داڑھی تھوڑی سی بھی کم کرے گا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت فرمانے لگے یہ تو مسئلہ واضح ہے کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 مٹھی ہونی چاہیے ہر طرف سے، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، اور یہ بغل بچہ بھی۔ لیکن فرمانے لگے اگر کسی نے 1 مٹھی نہیں رکھی تو اس کو یہ بولو کہ تمہارا داڑھی رکھنا نہ رکھنا برابر ہے، کا یہ غلط ہے۔ تمہارا داڑھی رکھنا نہ رکھنا برابر ہے، یہ کیا ہے؟ غلط۔ کہو اس کو حوصلہ دو، ماشاءاللہ بھائی تمہارے اوپر داڑھی اچھی لگ رہی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا اور کیا کر دو، بڑھا دو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آ جاؤ گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انعام تمہیں ملے گا۔ ہے جی، یہ کہ نہیں برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے، جب برابر ہی ہے تو وہ اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جملے میں نے ویسے کہے اس واقعے سے کہ ہمیں چاہیے حوصلہ افزائی ہو۔ سمجھا؟ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ کے والد حضرت یعقوب نے بچپن میں بتایا تھا کہ تم کیا بنو گے؟ نبی بنو گے، اللہ تمہیں وراثت دے گا آل یعقوب کی۔ اس نے حضرت یوسف نے کہا کہ اس منصب پر میں بیٹھوں اور میرے اوپر عورت کی طرف سے کیا لگا ہوا ہو؟ الزام، تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے، اس لیے الزام کی صفائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کروائی۔ اللہ تعالی ہمیں کسی پر بے گناہ الزام دینے پر اور اسی طرح کوئی ہم پر بے گناہ الزام لگائے، دونوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے کسی پر الزام لگایا تو ہم ظالم، اور اگر ہم پر کسی کا الزام لگایا تو دنیا میں پریشانی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما، ہر طرح کی آفات ولایات مصیبات سے محفوظ فرما، مولا کریم صحت و شفا نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرما، تمام مرحومین کے بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے سجاد فاروقی صاحب کے والد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، مولا کریم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، مولا کریم ان کے بچوں کو ان کے لیے خوب آخرت کا ذخیرہ یا اللہ ان تک بھیجنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ گراؤنڈ سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معہ واہلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ۔